اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ جب یا ان میں سے جو اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں کہ جیسا اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، وہ لوگ اس میں یعنی قرآن میں ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کا پھر کفر کرے تو پھر وہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ گزشتہ مرتبہ یہ آیت شروع ہو گئی تھی اور کچھ اس کے اوپر تھوڑا سا ڈسکشن ہوا تھا، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس آیت سے میں کچھ بات نکلتی ہے جس پر ایک بہت اہم بحث شروع ہوتی ہے کہ کیا پچھلی حق تلاوت جو لوگ ادا کرتے ہیں اپنی کتابوں کا، جو ان کے پاس آئے تھے پچھلی قومیں، ان کے پاس جو کتابیں آئی تھیں، وہ اس قرآن میں ایمان لائیں گے؟ تو کیا ہم آج ان میں سے جو لوگ موجود ہیں جو پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کیا آج ہم انہیں توجہ دلا سکتے ہیں اس بات کی طرف اس آیت کے روح سے کہ اپنی کتابوں کا حق تلاوت ادا کرو، اور دعوت کے لیے دعوت کی فیلڈ میں کیا اسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے وہ ایمان لائیں گے، یہ نہیں کہ ان میں سے کچھ ایمان لے آتے ہیں۔ تو کیا پچھلی کتابوں کو ریفر کیا جا سکتا ہے اس شکل میں، اور پچھلے لوگوں کہ اس کی وہ صحیح تعلیمات کو مانیں، اور ان سے یہ کہا جائے کہ اس کا تم حق تلاوت ادا کرو؟ سمجھا یہ جاتا ہے عام طور سے کہ اب پچھلی کتابیں ساری منسوخ ہو گئیں قرآن کے آنے کے بعد۔ اصل میں یہ جملہ، یہ عقیدہ ہی غلط ہے، یہ الفاظ جو بولے جاتے ہیں۔ پچھلی کتابیں قرآن جب ہم سے کہتا ہے جگہ جگہ بہت سے مقامات پر ایمان لانے والے وہ ہیں جو سب کتابوں میں ایمان رکھتے ہیں۔ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، سارے ایمان لانے والے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کی ساری کتابوں میں ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے سب رسولوں میں ایمان رکھتے ہیں۔ سب رسولوں میں ایمان لانے میں تو کوئی دقت نہیں محسوس ہوتی، لیکن سب کتابوں پر ایمان لانا، اس میں مسائل آتے ہیں، اور عام تصور یہی ہے، اور اس میں بڑی تعداد علماء کی بھی شامل ہے، اور انہی کی وجہ سے تصور ہے یہ عام، کہ پچھلی کتابوں کا استعمال اب نہیں کیا جا سکتا اور وہ منسوخ ہو گئی۔ اگر منسوخ ہو گئی تو یہ الفاظ کیوں ہماری ایمانیات میں کیوں جوڑا گیا؟ اسے منسوخ چیز پر ایمان لانے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں اس کا کچھ حصہ منسوخ ہوا ان کتابوں کا۔ قرآن اگر یہ کہتا کہ ان کتابوں کا کچھ حصہ منسوخ ہوا، یا علماء اس سے یہ نتیجہ نکالتے کہ پچھلی کتابوں کا کچھ حصہ منسوخ ہو گیا ہے، باقی پر ہی ایمان رکھتے ہیں، تب کوئی دقت نہیں ہوتی۔ لیکن جو چیز منسوخ ہو گئی کا مطلب کینسل ہو گئی، تو اس پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ لفظی ایمان ہو جائے گا خالی۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم رسول کو مانتے ہیں، رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان لانے کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس پر تو بہت تفصیل سے بہت مرتبہ میں قرآن شریف اور احادیث کی روشنی میں بہت کچھ سمجھا چکا ہوں۔ یہ خالی زبانی ایمان، زبان سے کہہ دینا کہ ایمان رکھتے ہیں، تو کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو صرف زبان سے یہ کہہ دینا، یہ مان لینا کہ ہاں وہ کتابیں آئی تھیں، جب سچی تھیں، اب بگڑ گئیں۔ بھائی بگڑ گئی تو منسوخ ہو گئی، آپ ہی کہتے ہیں۔ منسوخ ہونے کا مطلب اب اس سے کچھ نہیں کرنا ہے۔
ایمان لانے کا کوئی تعلق ہی نہیں بچا، منسوخ چیز پر ایمان لانا کیسا؟ پچھلی کتابیں منسوخ نہیں ہوئی، قرآن جگہ جگہ یہ آیا ہی نہیں، کہیں یہ الفاظ نہیں آئے پچھلی کتابوں کے لیے کہ ان میں سے کوئی منسوخ ہو گئی، کہیں قرآن میں نہیں آئے، یہ تو آیا جگہ جگہ مصدقا لما بین یدیہ، کہ قرآن اس سے پہلے جو کتابیں آئیں ان کی تصدیق کرتا ہے، ویریفائی کرتا ہے، پشٹی کرتا ہے۔ بہت بڑی حکمت ہے یہ، قرآن نے رشتہ پچھلی کتابوں سے تصدیق کا جوڑا ہے، ویریفیکیشن کا، کینسلیشن کا نہیں جوڑا ہے، منسوخی کا رشتہ نہیں جوڑا ہے پچھلی کتابوں سے۔ یہ کہ انٹرنیشنلزم ہے کہ سب کو بلائیے آپ، وہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم قرآن میں ایمان رکھتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ سب کو بلائیں اور سب کو آواز دیں کہ ہم تمہاری کتابوں میں ایمان رکھتے ہیں، جنہیں تم کہہ رہے ہو تمہاری وہ اللہ کی طرف سے آئی تھی، ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تم خالی انہی کی بات کرتے ہو۔ یہ ہوا تو ایک جگہ میرے ساتھ پریکٹیکلی ہوا، ایک انٹرفیتھ فورم تھا، بہت پرانی بات ہے، دلی میں، وہاں عوام نہیں تھے، صرف ڈسکشن جو تھا وہ بہت سے مذاہب کے نمائندے تھے، بس ان کے درمیان تھا، مختلف گروہوں سے، گروپوں سے الگ الگ باتیں، الگ الگ لوگوں نے سوال پوچھے یا کہیں تھی۔ میں نے ان میں ایک سوال عیسائیوں کے سامنے رکھا تھا، اور ان سے کئی رکھے تھے، ان میں سے ایک میں بتا رہا ہوں۔ کہا کہ یہاں پر ہم لوگ اکٹھے ہوئے آپس میں ہم کن چیزوں پر ساتھ چلیں، اس لیے اکٹھے ہوئے، غلط فہمیاں ہوں تو دور ہو جائیں اس لیے اکٹھے ہوئے، ورنہ الگ الگ مذاہب کے لوگ یہ نمائندے بڑے کیوں اکٹھے ہوئے؟ تو ساتھ چلنے میں ہماری طرف سے تو کوئی کمی نہیں، ہم حضرت عیسیٰ میں ایمان رکھتے ہیں، ہم انجیل میں ایمان رکھتے ہیں، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان نہیں رکھتے، آپ قرآن میں ایمان نہیں رکھتے، تو کمی آپ کی طرف سے ایک قدم آگے بڑھنے کی ہے، ہم تو پہنچے ہوئے ہیں، اور ہم اس میں اعلانیہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ان میں ایمان نہیں رکھتے تو ہمارا ایمان جاتا رہے گا، قرآن پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہمارا کافی نہیں ہوگا اگر ہم یہ نہ کہیں کہ ہم انجیل میں بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ہم یہ نہ کہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ میں بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو کمی ہماری طرف سے نہیں، ایک قدم آپ کے بڑھنے میں کمی ہے۔ یہ قرآن کی حکمت ہے ایک، کہ سب کو لے کر آئیں اور اس کے بعد ہم یہ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ جو غلطیاں ان کی اصلاح کریں۔ قرآن کہتا ہے کہ پچھلی کتابوں میں بہت تبدیلیاں ہو گئیں، یہ قرآن نے جگہ جگہ کہا، معنوی تبدیلیاں بھی ہوئیں، میننگ کی، ان کے مفہوم کی، اور لفظی تبدیلیاں بھی ہوئیں۔ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنی طرف سے لکھ کے گھسا دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آیا۔ اور یہ خالی کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن کا کوئی چارج اور الزام ہو جسے وہ نہیں مانتے، ان کے اسکالرز مانتے ہیں، سب جو اسکالرز ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی پادریوں کی، ان کے یہاں کے جتنے اسکالرز ہیں جنہوں نے تحقیقات کی ہیں، وہ سب یہ مانتے ہیں کہ یہ وہ الفاظ اوریجنل نہیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیے تھے، اور ان میں بات کو بہت ایڈیشنز ہوئے، اور بات کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں، اور ان کے اپنے مزاج کے اعتبار سے لکھی ہوئی چیزیں، لکھنے والے کے واقعات ان کو معلوم تھے، ان واقعات کو انہوں نے اپنے مزاج سے رکھا ہے۔ تو پھر تبدیلیاں ہو گئیں، یہ تو ان کو تسلیم ہے، اور نہ بھی تسلیم ہوتا تو خود ان کے انٹرنل ان کتابوں کے اندرونی شواہد، اندرونی گواہیاں اور ان کے انٹرنل ایویڈنس، ان کا میٹر خود اعلان کر کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ بعد کی اس کے اندر جوڑی ہوئی چیزیں ہیں، جو حضرت موسیٰ کے بعد کی ہیں یا حضرت عیسیٰ کے بعد کی ہیں، توریت میں اور انجیل میں، ان میں قرآن یہ کہتا ہے تبدیلی ہو گئی، اور قرآن ساتھ میں یہ کہتا ہے فیہا ھدی و نور، ان میں ہدایت اور نور بھی ہے، یہ دونوں باتیں قرآن کہتا ہے، اور قرآن کہتا ہے ایمان لاؤ ان پر۔ تو ایمان لانا خالی الفاظ ہے، صرف ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہاں وہ کتابیں آئی تھیں، لفظ ایمان کا نہیں جوڑا جاتا، ایک جگہ نہیں کئی جگہ، صرف ایک واقعے کے طور پہ بتا دیا جاتا کہ ہر نبی پہ کتاب آئی تھی، تب بھی تو ہمیں خالی یہی ماننا ہوتا کہ وہ کتابیں سچی تھی تو ہم مانتے،
لفظ ایمانیات کا میں شامل نہیں کرتے اسے، تب بھی مانتے ہیں کہ ہاں صرف واقعے کے طور پہ بتا دیا جاتا کہ ہر رسول کتاب لایا تھا تو ہم اسے مانتے کہ ہاں کتابیں آئی تھیں اور جب رسول لائے تھے تو سچی تھیں. ہماری ایمانیات کا رشتہ کیوں جوڑا؟ ہاں، اور قرآن نے تصدیق کا، ویریفیکیشن کا رشتہ کیوں جوڑا؟ تو دعوت کے لیے، قوموں کو بلانے کے لیے. ہاں، یہ ایک شرط لگا دی ساتھ، حق کا تلاوت ہی، اس کے تلاوت کا حق ادا کریں. یہ حق تلاوت کا مطلب کیا ہے میں آگے اس کا ذکر کروں گا. ابھی بات یہ ہو رہی تھی کہ پچھلی کتابوں کا، اب ہم کیا اہل کتاب سے یہ کہہ سکتے ہیں یا ان لوگوں سے جن کے پاس پہلے کتاب آئی کہ تم اپنی کتاب کا حق تلاوت ادا کرو، یا یہ کہیں گے اسے ایک طرف ڈال دو، اب یہ کینسل، اب صرف قرآن کو مانو. عام تصور یہی ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے. میں نے پچھلی مرتبہ قرآن شریف کی ایک آیت جو دعوت کے موضوع سے ریلیٹڈ، جسے سب مانتے ہیں کہ یہ دعوت سے ریلیٹڈ آیت ہے، وہ رکھی تھی. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا. سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 64 کے. تم یہ کہو، ہم سے کہا جا رہا ہے اہل کتاب سے کہ آؤ ہمارے تمہارے بیچ جو چیز کامن ہے، جو مشترک ہے، جو سامان ہے، آؤ اس پر تو اکٹھے ہو جائیں. اور وہ یہ ہے کہ ہم توحید کا وہاں پر بیان صاف لفظوں میں سمجھ میں آتا ہے. ایک اللہ کی بندگی کریں گے، کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب نہیں بنائیں گے. اب وہ یہ کہیں کہ ہمارے ہاں تو یہ توحید ایسے ہے نہیں، ہمارے ہاں تو تین ہو کر ایک والی بات ہے، ایک بھی ہے اور تین بھی ہے، تثلیث ہے، ٹرینٹی ہے. اور ہمارے یہاں نہیں ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں تمہارے یہاں بھی ہے اور ہمارے یہاں بھی ہے. قرآن نے کہا، اور قرآن نے جب یہ کہا کہ جب دونوں جگہ ہے تو اس کا مطلب آج بھی ہے، اور جب تک قرآن ہے اور قیامت تک ہے قرآن، تو قیامت تک یہ رہے گا باقی وہاں بھی، وہاں سے مٹایا نہیں جا سکتا. اور بہت تفصیل سے اور بہت جگہوں پر میں نے پچھلی مرتبہ بتایا تھا، جو وہاں پر حضرت عیسیٰ کی زبان سے. تو پھر ہم انہیں جب پوائنٹ آؤٹ کریں کہ وہ منع کریں تو ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوگا نا کہ کہاں ہے. جب آپ کا مطالعہ ہوگا، علم ہوگا، جبھی تو ہوگا ایسا. پھر ان کتابوں کو ریفر کرنا ہی تو یہ ہو گیا کہ دیکھو تمہاری کتاب میں ہے یہ دعوت کے لیے. یہ تو ذرا سی آیت سے تو بات بہت واضح نکلتی ہے، لیکن ذرا غور کر کے استخراج کر کے نکلتی ہے، ڈیڈیوس کر کے نکلتی ہے. ڈائریکٹ ایک دم سے فوراً سمجھ میں نہیں آتی آیت پڑھنے پر. ہے بالکل کنفرم کہ اس سے لازماً یہ بات نکلتی ہے، لیکن بہت غور کر کے نکلتی ہے، صاف لفظوں میں نہیں ہے. صاف لفظوں میں بھی ہے، میں اس کا ذکر بات کو کرتا ہوں. کہا یہ جاتا ہے، یہ ایک حدیث ہے، حدیث دارمی کی ہے، یعنی یہ کتاب آتی ہے زوائد میں سے. زوائد کا مطلب وہ ایکسٹرا بہت سی جو اور کتابیں ہیں جو زیادہ آتھینٹک مانی جاتی ہیں ان میں نہیں ہے. زیادہ آتھینٹک کے بعد پھر وہ دوسرا نمبر جو آتا ہے وہ لیسر آتھینٹک، اور پھر جو تیسرا آتا ہے اس گریڈ میں آتی ہے کتاب، اس کی حدیث ہے. یہ ڈسکشن تو اہل حدیث کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئی اور کس کی ہے. اور ہم تو صرف صحاح ستہ کی حدیثیں مانیں گے، اور اس میں سے بھی صرف بخاری مسلم کی مانیں گے. ہم کسی کو نہیں چھوڑتے حدیث کے نام پر جو ہمیں ملتا ہے، سوائے اس کے کہ جو قرآن سے ٹکراتی یا دین کے بنیادی اصولوں سے جو چیز ٹکراتی ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں چھوڑتے جو ہمیں اس عنوان سے ملتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہو. ان سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور ان سب پر ہم عمل کرتے ہیں. پھر وہ اگر کوئی قرآن سے ٹکراتی ہے تو چاہے وہ بخاری میں ہو چاہے مسلم میں، اسے چھوڑ دیتے ہیں. اور جو ان سے نہیں ٹکراتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا ہوگا اور ہم کہتے ہیں کہ یہ تو فلاں کتاب میں ہے اور فلاں میں ہے، تو اس بنیاد پر ہم اسے چھوڑ دیں اور ہم پھر اس پر عمل کرنا چھوڑ دیں تو ہماری لیے گمراہی کی بات ہوگی. دارمی کی حدیث ہے، والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدی لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل. ابھی چل رہی ہے. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ تمہارے سامنے، یعنی موسیٰ اگر تمہارے سامنے ظاہر ہو جائیں اور تم ان کی اتباع کرو
ان کی پیروی کرو، ان کا انوسرن کرو، اور مجھے چھوڑ دو تو تم راہ راست سے قطعاً بھٹک جاؤ گے۔ آگے اس کے اور ہے، وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا وَأَدْرَكَ نَبُوَّتِي لَاتَّبَعَنِي، موسیٰ بھی آج زندہ ہوتے اگر تو وہ میری ہی اتباع کرتے، اگر میرا زمانہ نبوت پاتے تو میرے پیچھے چلتے، میرے فالوور ہوتے۔ اور ایک واقعہ ہے جو بیان ہوتا ہے اس کے ساتھ میں نے شروع کا حصہ چھوڑ دیا، جو بیان ہوتا ہے نا اسی کا حصہ تھا، اسی روایت کا، کہ حضرت عمر توریت کے کچھ اوراق، کچھ پیجز تھے ان کے ہاتھ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور اسے پڑھ کے سنانا شروع کیا اور کہا یا رسول اللہ اس میں اچھی باتیں پائی جاتی ہیں۔ حضرت ابوبکر بھی کھڑے تھے وہاں، حضرت عمر پڑھ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا ناگواری سے۔ حضرت ابوبکر نے ٹوکا کہ عمر تم چہرے انور کی طرف نہیں دیکھتے؟ انہوں نے منہ اٹھا کر دیکھا تو کانپ گئے، چہرے پہ بے پناہ ناگواری کے آثار تھے۔ ویسے غصہ کبھی نہیں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ سے اپنے خاندانی زندگی کے اندر، اپنی گھریلو زندگی کے اندر، دینی معاملات میں انہیں جہاں بگاڑ آ رہا ہوتا تھا اس کے اوپر آتا تھا غصہ، اور غصے میں کوئی چیخ پکار نہیں ہوتی تھی لیکن چہرے کا رنگ بدلتا تھا ناگواری سے۔ تو حضرت عمر نے فوراً جلدی سے اسے بند کر دیا ان پیجز کو۔ رضیت باللہ ربا، ترجمہ ہے اس کا کہ میں اس پر راضی ہوں، اللہ کے رب ہونے پہ میں راضی ہوں، اور اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نبی ہونے پر میں راضی ہوں۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اور فرمایا کہ اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری ہی پیروی کرتے، میرا زمانہ نبوت پاتے تو۔ اس سے یہ بات نکالی جاتی ہے کہ وہ پچھلی کتابیں جو ہیں وہ منسوخ ہو گئیں اور ان کا استعمال کرنا گناہ ہے۔ حضرت عمر کو روک دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی ہم اس میں نہیں جا رہے، ہم اسے لے کر نہیں چل رہے کہ صاحب یہ روایت کون سی ہے، کس کتاب کے اندر ہے، اس کی سندیں کیا ہیں، اس میں کون کمزور تھا کون، اس پر نہیں، کہیں ہم نہیں جا رہے۔ پہلے ہم آگے چل رہے ہیں، قرآن سے ہمیں بہت سی چیزیں مل رہی ہیں، میں پھر اس روایت کو لاؤں گا، اس لیے کہ اس کا حوالہ جگہ جگہ دے دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ہی حوالہ آتا ہے لوگوں کے پاس اور کوئی نہیں اس کے علاوہ، پچھلی کتابوں کے استعمال سے روکنے کا دعوت کے میدان میں، کہ ہم اس آیت کی بنیاد پر جو آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121، اس کی بنیاد پر ہم ان سے کہہ سکیں کہ تم اپنی کتابوں کی تلاوت کا حق تو ادا کرو۔ آیت کہہ رہی ہے وہ ایمان لے آئیں گے قرآن پر، تو ہم اس کی بنیاد پر ہم ان کے پاس جائیں اور ان کی کتابوں کے ان کو ریفرنسز دیں اور حوالے دیں۔ تو حدیث یہ لائی جاتی ہے، اور پھر آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں تو بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جس سے ہمارے یہاں بہت سی قرآن کی آیتوں کو منسوخ قرار دے دیا جاتا ہے، یہ آیت ہی کینسل ہو گئی اس لیے کہ یہ حدیث ہے۔ وہ تو موضوع الگ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی قرآن کی آیت منسوخ نہیں ہوئی، ہو بھی نہیں سکتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک آیت کے بارے میں یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ قرآن کی آیت کینسل ہو گئی یا منسوخ ہو گئی، یعنی پڑھیں گے آپ عمل نہیں کریں گے، پڑھنا لازم ہے اور عمل خبردار مت کرنا۔ قرآن کی یہ آیت قل یا اہل الکتاب لستم علی، میں قرآن سے حوالہ دے رہا ہوں، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 68، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ اب یہ بھی آپ سے کہا جا رہا ہے، حکم ہے آپ کو، تم کہو کہ اے اہل کتاب لستم علی شیء، تم نرادھار ہو، بیس لیس ہو، تم کسی شے پر نہیں ہو جب تک حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، تم توریت اور انجیل کو قائم نہ کرو، دو کا تو نام لیا، وما انزل الیکم من ربکم، اور وہ سب جو تمہارے رب کی طرف سے آئے انہیں قائم نہ کرو۔ اپنے اپنے گروپ کی ریسپیکٹو بکس جن جن کو تم اللہ کا کلام کہتے ہو جب تک انہیں قائم نہ کرو، تمہاری بیس ہی نہیں، کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ یہ بات جب یہ الفاظ جو نازل ہوئے، اب اسے اور سمجھ لیں، یہاں اس کو منسوخ بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ یہ سورہ مائدہ میں ہے، اور سورہ المائدہ ان صورتوں میں جو بالکل آخری زمانے میں، آخری دور میں نازل ہوئی، جب قرآن مکمل ہو رہا تھا۔
اب وہ آیت جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آخری آیت نازل ہوئی تھی وہ بھی سورہ مائدہ میں ہے کہ اس کے بعد کوئی اور آیت نازل نہیں ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، جس میں آیا کہ آج دین مکمل ہو گیا. تو سورہ مائدہ بالکل آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے، اس میں سے کسی کوئی دنیا میں کوئی عالم یا اس کی آیتوں کو منسوخ قرار نہیں دے سکتا کہ یہ کینسل ہو گئی. آیت ویلڈ ہے، قرآن کی تو ہر آیت ویلڈ ہے، لیکن وہ لوگ جو منسوخی کی بات کرتے ہیں وہ بھی اسے منسوخ نہیں کہہ سکتے. تم اہل کتاب سے جا کر یہ کہو کہ تم توریت کو قائم کرو، تم انجیل کو قائم کرو، اور ان لوگوں سے جو اس سے اور اس کے علاوہ دوسرے ہیں ان کے پاس اگر اللہ کا کلام آیا تو ان سے کہو کہ تم انہیں قائم کرو، ورنہ تم بیس لیس ہو، تمہارا کوئی آدھار ہی نہیں. یہ کیوں کہا گیا؟ اس کی زیادہ سے زیادہ جو تشریح کر سکے ہمارے مفسرین وہ یہ ہے کہ جیسے عبداللہ بن سلام تھے، یہودی عالم تھے، ایمان لے آئے. یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے. یہ آیت کہا جا رہا ہے اہل کتاب سے، وہ جو ابھی ایمان نہیں لائے ہیں تم ان سے کہو. یہ کس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان سے کہو اگر یہ کینسل ہو گئی، اگر یہ منسوخ ہو گئی تو؟ اور اب قرآن مکمل ہونے جا رہا ہے، یہ اس وقت کہا جا رہا ہے. سورہ مائدہ میں نازل ہوئی، قرآن تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اس وقت یہ کہا جا رہا ہے. ہمارا تصور کے اعتبار سے تو ہوتا ہی ہے کہ کہا جاتا اب اس قرآن سے الگ ہٹ کر تم مت جاؤ اور ان سب کو چھوڑ دو، پچھلی چیزوں کو، اب یہ حق آ گیا. اس وقت ہم سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان سے کہو کہ تم اپنی ان کتابوں کو قائم کرو. کوئی دوسرا مفہوم اس کا میننگ ممکن ہی نہیں ہے اس کے سوا کہ ہم ان سے یہ کہیں ان کی صحیح تعلیمات کو مانو. یہ ہے انہیں قائم کرنا. قائم کرنے کا مطلب اب ایک مفہوم آ رہا ہے، انہیں قائم کرنے کا مطلب ان کی اس میں جو ملاوٹ ہے اسے ہٹاؤ، اس کی صحیح تعلیمات کو مانو تم. اور جب وہ اس کی صحیح تعلیمات کو مانیں گے تو پھر قرآن پر ایمان لانا ہوگا، اس لیے کہ وہی کتابیں اسے قرآن کی طرف ریفر کرتی ہیں. جب وہ اس کی صحیح تعلیمات کو مانیں گے تو انہیں آخری رسول کو ماننا ہوگا، اس لیے کہ وہی کتابیں انہیں رسول آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ریفر کرتی ہیں. قرآن میں ہے، قرآن نے کہا کہ الذی، اس رسول کی بات ہے، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات و انجیل میں اس کا ذکر پاتے ہیں لکھا ہوا اس رسول کا اپنے پاس. تو یہ قرآن قیامت تک کے لیے تو وہ ذکر آج بھی ہے وہاں پر لکھا ہوا، اس میں سے مٹایا نہیں جا سکتا. اور اللہ نے اپنے رسول کی خبروں کی حفاظت کی ہے ہر اس کتاب کے اندر جو اللہ کے کلام کے نام سے دنیا میں موجود ہے. نکال سکتے تھے نا اسے، جیسے بہت سی چیزیں اور نکال دی، اسے بھی نکال سکتے تھے. ویدوں میں موجود ہے، نکال سکتے تھے نا ہزاروں سال یا لاکھوں، جو بھی وہ کہتے ہیں وہ تو لاکھوں سال کہتے ہیں بعد ان میں سے پرانے، تو نکال دیتے ان میں سے. اللہ نے حفاظت کی، نہیں نکال سکے. اس کی لیپا پوتی کچھ بھی کریں، معنی کچھ کریں، مفہوم کچھ کریں جو فٹ نہیں ہوتے، لیکن ان الفاظ کو ہی نکال دیتے. بہت سی چیزیں نکال دی، ان الفاظ کو نہیں نکال سکے. یہ اللہ نے حفاظت فرمائی. توحید کو نہیں نکال سکے، شرک شامل کر دیا ہو، توحید کو نہیں نکال سکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کو نہیں نکال سکے. یہ اللہ نے حفاظت فرمائی. تو پھر اگر اس کی صحیح تعلیمات کو مانیں گے تو انہیں آخری رسول کو ماننا پڑے گا، اس پر ایمان لانا پڑے گا. تو قرآن نے یہ اس لیے کہا کہ ہم ان سے کہیں گے ان کتابوں کو قائم کرو، ان کی صحیح تعلیمات کو مانو. اب صحیح تعلیمات وہ کیسے مانیں؟ ان کے یہاں ریسرچ جاری ہے، ریسرچ اسکالرز جگہ جگہ بتا رہے ہیں کہ یہ غلط، یہ صحیح. یہ چیزیں بعد کو ایڈ ہو گئی. یہ پروٹیسٹنٹ عیسائیوں میں جو دو بڑے فرقے ہیں، پھر ان کے بہت سے فرقے ہیں، ہر ایک میں الگ. کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ، پہلے صرف کیتھولک تھے، یہ پروٹیسٹنٹ ان میں سے الگ ہوا، پروٹیسٹ سے ہی پروٹیسٹنٹ بنائے. تو ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہیں. وہ کہتے تھے کہ یہ جو بائبل ہے اس میں سب کچھ صحیح نہیں ہے. تو انہوں نے بائبل میں سے بہت سی کتابوں کو یہ کہا کہ یہ جعلی ہے جو اس میں بات کو شامل کر دی گئی ہیں. بائبل کی بہت سی بکس کو اسے پھر یہ جو بائبل جتنی آپ وہاں سے، اس لیے کہ زیادہ تر بائبل جو چھاپی ہیں وہ پروٹیسٹنٹس نے چھاپی ہیں، کیتھولکس نے نہیں چھاپی. تو آپ کو جو بائبل اگر آپ مارکیٹ میں ایسے ہی خرید لائیں گے، جب تک آپ کیتھولک بائبل نہ کہیں، وہ بھی ہر جگہ نہیں ملے گی. تو اگر آپ ایسی کسی دنیا میں کسی حصے سے اگر بائبل خرید لائیں گے تو اس میں آپ کو وہ کتابیں نہیں ملیں گی، اس میں سے نکال دی انہوں نے پروٹیسٹنٹ نے، انہیں الگ چھاپتے ہیں وہ. پھر انہی پروٹیسٹنٹ نے وہ بھی چھاپی تاکہ بکے.
کہ وہ کیتھولک نہیں خرید رہے، تو وہ کہلاتی کیتھولک ایڈیشن، یعنی بائبل تو یہ، وہ کیتھولک ایڈیشن جس میں وہ جوڑ کر بھی چھاپی، انہیں کہتے ہیں وہ اپوکریفا، یعنی فرضی چیزیں ہیں، یہ اللہ کے کلام کی نہیں ہے، باقی ورڈ آف گاڈ کہتے ہیں باقی کو۔ تو اس میں سے کچھ حصہ انہوں نے خود، ان کا جو بڑا فرقہ ہے، ایک بہت بڑا فرقہ ہے، اس نے پچھلے اس میں سے بہت سی چیزیں تحقیق کر کے کہا کہ یہ جعلی شامل ہو گئی اس کے اندر، اور ریسرچ اور تحقیق آج بھی جاری ہے بہت سی چیزوں کی۔ ہم ان سے کسوٹی کیا ہے، ان کے پاس بہت سی چیزیں ہیں کہ جس سے انہوں نے سمجھا کہ کیا کیا غلط ہے۔ یہ جو اس وقت بائبل ہے، اس میں سے وہ کتابیں الگ، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس لیے کہ یہ اوریجنل تو دیتے نہیں، ٹرانسلیشن دیتے ہیں کہیں پر، وہ جسے یہ اوریجنل تو ہے ہی نہیں دنیا میں، جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوا تھا ان کی زبان میں نہیں ہے ٹرانسلیشن۔ وہ جو سب سے پرانے اس وقت قلمی نسخے موجود ہیں، جسے ہم رومن ویٹیکن چرچ کے اندر، اور وہ گریک اور لیٹن میں ہیں، یونانی زبان میں اور لاطینی زبان میں، اس سے سارے ٹرانسلیشن ایشو ہو رہے ہیں، اور اس کو پبلش نہیں کرتے۔ وہ ان کے فوٹو کاپی جو ہیں نیٹ پہ آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے، وہ نہیں ملیں گے، اسے پادریوں کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں، وہ تو پینل وہاں کا، ان کا جو ٹاپ پینل ہے، وہ اگر ہر 20 سال کے بعد وہ کچھ پادریوں کو نامینیٹ کر کے الاؤ کرتا ہے، صرف وہ دیکھ سکتے ہیں، مقابلہ کر سکتے ہیں کہ ترجمے جو چل رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو جب ایسا ہوا تو ہمیشہ انہوں نے کچھ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی کہ یہ ٹرانسلیشن تو غلط ہے، یہ یہاں پر نہیں تھا، یہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ وہ چیزیں لکھی ہوئی تھی ترجموں کے نام کے اوپر جو وہاں نہیں ہیں، پھر وہ نکالی گئی کچھ چیزیں بدلی گئیں۔ تو یہ سلسلہ تو جاری ہے آج تک تحقیق کا، کہ اس میں کتنا صحیح ہے کتنا غلط۔ ان کے پاس کوئی کسوٹی نہیں ہے، کوئی فائنل سٹینڈرڈ نہیں ہے جس سے چیک کر لیں کیا غلط ہے کیا صحیح۔ ہسٹوریکلی وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، کچھ اور ان کے پاس جو طرح طرح کی کچھ علوم ہے ان کے ذریعے دیکھ رہے ہیں کیا غلط ہو سکتا ہے کیا صحیح۔ ہمارے پاس کسوٹی ہے، ہم سے تو کہا جا رہا ہے نا ان سے کہو، ہمارے پاس ایک کسوٹی ہے، قرآن ہے، مہیمن کہا قرآن، ان کا نگران ہے۔ نگران کیا چیز ہوتی ہے؟ قرآن ان کے اوپر مہیمن ہے، نگران کہ نہیں، یہ قرآن بتائے گا، قرآن کسوٹی اس میں سے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے، جو قرآن کے خلاف ہے وہ اس میں شامل ہو گیا، غلط ہے، وہ جتنے حصے کی قرآن تصدیق کرتا ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس ایک کسوٹی ہے، ہم بتا سکتے ہیں ان کو جا کے کہ تم قائم کیسے کرو گے۔ یہ وہ تحقیق کرتے چلے جائیں گے ہمیشہ، بالکل ایکوریٹ ان کی تحقیق کبھی نہیں ہوگی۔ ہمارے پاس ایکوریٹ اسٹینڈرڈ موجود ہے، اس اسٹینڈرڈ سے ہم ان کے پاس جا سکتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ قرآن صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ تم جاؤ ان کے پاس، ان سے کہو کہ اس کی صحیح تعلیمات کو مانو، اور صحیح تعلیمات یہ ہے کسوٹی، اس میں سے یہ نکال دو، یہ غلط ہے، یہ اس کے خلاف ہے۔ پھر وہ غلط کے ثبوت بہت سے ہوں گے کہ وہ کیوں غلط ہے، یہ اس کے خلاف ہے، یعنی ہم کھٹ سے پہچان جائیں گے کیا غلط ہے اس کے۔ اب ہمیں صرف اتنے کے ثبوت نکالنے، ایک پوری کتاب میں سے کسی کو ریسرچ کرنی ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، تو ہمارے لیے بہت آسان کام ہے ان کے مقابلے میں کہ وہ خود کریں اس کی تحقیق۔ تو یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ کریں، اور ہم جائیں ان کے پاس کہیں کہ اس کو صحیح سے مانو، یہ ہے اسے قائم کرنا۔ اس کا قیام جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 میں کہا، یہ ہے اس کا حق تلاوت، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 میں کہا کہ وہ اس کا حق تلاوت ادا کریں، تو وہ قرآن میں ایمان لائیں گے، اس لیے کہ وہی کتابیں ریفر کر دیں گی ادھر۔ یہی اس میں سورہ مائدہ میں یہ ہم سے جو کہا گیا، اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ تم جاؤ ان کے پاس، ان سے کہو کہ ان کتابوں کو قائم کرو، اس لیے کہ وہ کتابیں ان کو ادھر ہی بھیجیں گی، بشرطے کہ وہ ان کتابوں کی صحیح تعلیمات کو لے لیں۔ حتیٰ تقیم التوراۃ والانجیل، جب تک توریت کو اور انجیل کو تم قائم نہ کرو، اور ان تمام کتابوں کو جو اور آئیں تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی۔ اب قرآن تو صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے، بہت واضح طور پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پریکٹیکل اسوہ کیا تھا؟ اب کہا یہ جاتا ہے دعوت کی فیلڈ سے تو ایک زمانے سے دور ہے نا، بہت لمبا، کچھ گروپ کبھی کہیں کام کرتے رہے دنیا میں، ورنہ کٹے ہوئے بہت زمانے سے۔ یہ ذمہ داری ایسا ہوا کہ جیسے ختم ہو گئی کہ ہمارا کام یہ تھا کہ ہم تمام دنیا کو پیغام بھیجیں، اس سے دور ہٹ گئے تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ نظر نہیں آتی ہیں، مس ہو جاتی ہیں، سلپ ہو جاتی ہیں، یا اس پر سے ہم جمپ کر جاتے ہیں کنڈیشن مائنڈ کے ساتھ۔
اب کہا ہی جاتا ہے کہ دیکھیے دعوت کا کام آپ اگر کریں تو دیکھیے یہ خالی نہیں ہے کہ اگر یہ کریں گے تو بڑا مفید ہوگا، ایسے ہی ہوگا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، ورنہ نہیں ہوگا، سب مردود، خلاف سنت نہیں چلے گا۔ ہم بھی مانتے نہیں چلے گا۔ سنت سے اصول لیں گے یا سنت سے آپ فکس کر کے الفاظ لیں گے؟ مثلا سنت، خلاف سنت نہیں چلے گا۔ سنت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مرتبہ باہر کا سفر کیا دعوت کے لیے، اپنی پوری زندگی میں طائف گئے، اور باقی آس پاس کہیں نہیں گئے۔ آپ بھی زندگی میں ایک ہی مرتبہ جائیے کہیں باہر، یہ سنت ہوئی؟ یہ اصول ہوا کہ جب بھی جا سکے تو جائیں تلاش میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حضرت زید کو لے گئے، حضرت ابوبکر عمر بڑے بڑے اچھے صحابہ تھے، ان کو کیوں نہیں لے گئے ساتھ میں؟ لمبا سفر تھا، غیر لوگ تھے، ایسے تھے کہ جہاں پر رسک اور خطرات ہو سکتے تھے، خالی حضرت زید کو ساتھ میں لیا۔ تو پھر سنت ایک یہ ہوگی کہ جائیں تو خادم خاص کو ساتھ میں لے کے جائیں، اور اپنی باقی پارٹی ٹیم کو یا ان کو ساتھ میں لے کر نہیں جائیں۔ یہ سنت ہوگی کیا؟ کتنی چیزیں جو نظر سے چوک جاتی ہیں کہ کیا کیا طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خالی اتنی تھوڑی کیا تھا کہ پہاڑی پہ چڑھ کے کہا کہ لوگوں تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا خون ہے، کہ صرف یہی تھوڑی کیا تھا، بہت سے طریقے استعمال کیے تھے۔ ہاں عام طور سے وہ ایسا کرتے تھے اس لیے کہ وہاں کے لوگوں کا جو مزاج تھا اس کے اعتبار سے وہ کر رہے تھے جو کچھ کر رہے تھے۔ آپ کو جہاں پر جن سے بات کرنی ہے، سنت یہ ہوئی کہ پھر وہاں کے لوگوں کے مزاج کے اعتبار سے بات کرنی ہے۔ سنت وہ اصول ہوگا اور اصول کا امپلیمنٹیشن ہوگا۔ یہ ایک ایک لفظ کے ساتھ میں ایسے سنت نہیں ہے۔ اونٹ کی سواری سنت ہے، تو آپ کے پاس سواریاں بہت ہو گئی، اونٹ تو بالکل غائب ہو گئے، یہاں ہو بھی نہیں سکتے، صرف ریگستان میں ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب سنت ہے نہیں ہے، ایک اونٹنی ایک تو اونٹنی ان کی اپنی پرسنل، بہت سی اونٹنیاں تھیں، لیکن ایک قصوہ نام کی اونٹنی تو بہت مشہور ہے جو بالکل پرسنل تھی، اور ان کی مین سواری اونٹنی تھی۔ آپ کبھی کبھی ٹرین پر بیٹھے، کبھی پلین میں بیٹھے، کبھی بس میں بیٹھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کی سواری کیا ہے، اس کی سواری بائک ہے، تو یہ انہیں کہا جاتا ہے جو عام طور سے جو یوز کرتا ہے، اس کے پاس ہوتی بھی عام، تو اسے کہا جاتا ہے اس کی سواری ہے، چاہے وہ بیٹھا کسی پلین میں بھی ہو۔ ان کی سواری اونٹ ہے تو یہ ان کی عام سواری اونٹ تھی، چاہے وہ بیٹھے گھوڑے پر بھی ہیں، چاہے وہ بیٹھے خچر کے اوپر بھی ہیں زندگی میں ایک مرتبہ، لیکن ان کی سواری اونٹ کا مطلب وہ عام طور سے اس سواری کو استعمال کرتے تھے۔ تو جب ان کی پرماننٹ سواری اونٹ تھی تو پھر ایک سنت ہو گئی ہے۔ آپ کے پاس دوسری بھی اویلیبل ہے، لیکن جو لوگ افورڈ کر سکے وہ کم از کم ایک اونٹ تو خرید لیا کریں، ایک اونٹ نہیں کہ بھائی سنت بھی پوری کریں گے اور کم سے کم علماء کرام تو خریدیں، بزرگان دین تو خریدا کریں جو افورڈ کر سکیں۔ بھائی کبھی کبھی محلے میں قریب میں جائیں گے تو اونٹ پڑ جائیں گے، دور تو چلیے وہاں کار پہ بیٹھ کے جائیں گے، لیکن تھوڑے فاصلے پہ تو ذرا اونٹ پر جائیں، ایک سنت پوری ہو جائے گی۔ اسے سنت کوئی نہیں مانتا کہ یہ سنت ہے۔ ہر کام جو کچھ کیا، کچھ علاقائی رواج ہے، کچھ اس وقت کیا چیزیں دستیاب ہیں وہ ہیں، کچھ اصول ہیں جن کا اس وقت امپلیمنٹیشن تھا یا نفاذ تھا، بات کو وہ نفاذ اور امپلیمنٹیشن بدل گیا، بہت سی چیزیں۔ تو پہلے تو سنت کی تفہیم یا انڈرسٹینڈنگ سمجھ جو ہے اس کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہیں ہٹیں گے، دعوت کی کہیں پر بات ہوگی دعوت کے میدان میں، یہ بات تو ایک الگ ہے، قرآن صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہوگی۔ جب قرآن صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے، اپنی طرف سے وہ کوئی نئی چیز نہیں لائیں گے۔ قرآن نے کہا قل فاتوا بالتوراۃ فتلوہا ان کنتم صادقین، یہ تم کہہ رہے ہو یہ باتیں، اگر سچے ہو اپنے دعوے میں لاؤ توریت، سناؤ کدھر ہے۔ ہم یہ چیلنج کر سکیں ان کو کہ لائیے انجیل لائیے، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں کدھر ہے، کدھر ہے کہ خدا تین ہے، لاؤ آج کی انجیلوں میں کدھر ہے، لاؤ لا کے دکھا دو، ایک جگہ دکھا دو لا کے خدا تین ہے، ایک جگہ لا کر دکھا دو کہ حضرت عیسیٰ بھی کے اندر بھی خدائی ہے، خدا ہے۔ تو ہم ان سے کہہ سکیں لاؤ لا کر دکھاؤ ہمیں، آپ کا مطالعہ ہوگا جبھی تو کہیں گے، اور یہ بھی تو استعمالی ہو گیا نا ان کی کتابوں کا۔ قرآن جب کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو کہ تم بیس لیس ہو جب تک اسے قائم نہیں کرو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے مطابق ہوگی، اس سے الگ نہیں ہوگی۔ قرآن کہہ رہا ہے انہوں نے عمل نہیں کیا حضور نے قرآن شریف کی ان آیات پر، اس سے مختلف کچھ باتیں کر ڈالی۔ ایک مدینے میں ایک واقعہ تو میں مثال دے رہا ہوں، بہت مشہور ہے۔
حدیث کی کتابوں میں سے بخاری مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی ایک جوڑے کو لے کر آئے اور کہا انہوں نے بدکاری کی ہے، بتائیے ان کو آپ کیا سزا دیں گے؟ ہم آپ کو حکم بنانے ہیں، فیصلہ آپ سے کرانے آئے۔ اب ان کی اس کے اندر کچھ چال تھی جس کے لیے آئے تھے، سمجھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ دریافت فرمایا تمہارے اپنے ہیں، تمہاری کتاب توریت میں کیا حکم ہے اس کے لیے؟ کر دیتے فیصلہ نا۔ جب انہوں نے حکم بنا لیا، انہوں نے جج بنا لیا، انہوں نے ثالث بنا لیا، انہوں نے فائنل فیصلہ کرنے والا خود اپنی مرضی سے بنا لیا، تو فیصلہ کرتے کیا فیصلہ ہوگا؟ جو بھی وہ درست سمجھتے۔ توریت میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا توریت میں تو ہم یہ ہے کہ ہم ان کا منہ کالا کرتے ہیں، اس کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں، ان کا منہ کالا کرتے ہیں، انہیں رسوا کرتے ہیں۔ فرمایا لے کر آؤ توریت منگائی گئی، کہا کھولو کہاں ہے اس کا حکم بدکاری کا۔ اب انہوں نے کھولنے کے بعد کچھ غلط پڑھنا شروع کیا کہ یہ تو پڑھے لکھے نہیں۔ وہاں حضرت عبداللہ بن سلام بھی موجود تھے جن کے دل میں ایمان آ چکا تھا، یہودی عالم تھے، ان کا غلط پڑھ رہے ہیں کہاں سے؟ اس جگہ کو چھپایا ہوا تھا جہاں توریت میں سنسار کرنے کا حکم ہے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دینا، اسٹوننگ ٹل ڈیتھ۔ تو پھر کہا کہ پڑھو کا، پھر پڑھوایا گیا، صحیح پڑھا گیا۔ انہوں نے کہا تمہاری کتاب میں یہ حکم ہے، اسی پر جا کے عمل کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال بھی کیا اس طریقے کو، جہاں حجت پوری کرنے کے لیے وہ لوگ آئے۔ عام نہیں تھا طریقہ، یہ اپنی جگہ پر بات، لیکن ایسا نہیں کہ نہیں کیا استعمال۔ اور اس واقعے کو شان نزول بتایا جاتا ہے اس آیت کا کہ اس موقع پہ وہ فلاں آیت نازل ہوئی، وہ بھی سورہ مائدہ میں، آیت نمبر 43 ہے وہ، وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ۔ یہ تمہیں حکم بنانے آئے کیسے؟ تمہیں جج بنانے کیسے آئے؟ توریت تو تھی ان کے پاس۔ اب قرآن کو تو یہ کہنا چاہیے کہ توریت تو ہو چکی کینسل، یعنی کہ تمہارے پاس کیسے آئی حکم بنانے کے لیے؟ توریت تھی موجود، فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم بھی موجود تھا۔ ثم یتولون من بعد ذلک، یہ اس سے پیٹ پھیر رہے ہیں اس کے بعد کہ ہے موجود۔ وما اولئک بالمؤمنین، یہ کسی چیز پر ایمان لانے والے نہیں، اپنی کتابوں کے مومن نہیں، نہ تمہارے اوپر ایمان لانے والے نہ اپنی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ بھی سورہ مائدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، میں نے ایک مثال تو دے دی پچھلی کتابوں کا استعمال۔ جب قرآن نے کہا ان سے کہو لاؤ تلاوت کرو، تو انہوں نے کیا، حکم پر عمل کیا۔ یہ اپنے آپ میں ایک الگ بڑا موضوع ہے، میں کبھی اس پر بات کروں گا انشاءاللہ، بڑی اہم بات ہے۔ قرآن بہت کچھ کہہ رہا ہے کہ جہاں، اور ہمیں حدیثوں کے سارے ذخیرے میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ یہ کرو، اور حدیثوں کے سارے ذخیرے میں نہیں مل رہا کہ انہوں نے کب کیا ایسا۔ اور وہ چیزیں جو وہ مزاج جو قرآن جسے نہیں پسند کرتا، وہ بھری پڑی ہے کہ انہوں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم کہتے ہیں موجود ہے، وضو کیسے کرتے تھے، پانی کیسے گرتا تھا، چڑھائی پہ کیسے چڑھتے تھے، نشیب میں کیسے اترتے تھے، بیت الخلاء میں کیسے داخل ہوتے تھے، وہاں سے باہر کیسے نکلتے تھے، کھانا کیسے کھاتے تھے، لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھتے تھے، کہتے ہیں زندگی کا ایک ایک لمحہ ریکارڈڈ ہے، ایک ایک لمحہ ریکارڈڈ ہے۔ وہ چیزیں ہی نہیں۔ قرآن نے بہت سی چیزیں ایسی جو قرآن نے کہا کہ یہ کرو، اور وہ کہیں نہیں مل رہی، ایک بڑا حصہ نکالا گیا ہے کہیں، اور بہت سی وہ چیزیں جو قرآن کہتا ہے اس کے خلاف موجود ہے کہ یہ کیا انہوں نے، تو اس سے قرآن کی آیت کینسل کر دی جاتی ہے۔ بہت سی چیزیں نکالی گئی ہیں، کیوں نہیں کیا انہوں نے جب قرآن حکم دے رہا ہے؟ تو یہ آئندہ کسی اور موضوع پہ انشاءاللہ۔ بھئی آپ کو ایک حکم دیا جائے تو آپ عمل کریں گے، اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا، اور انہوں نے تو لازماً ہم یہ مان کر چلتے ہیں کہ انہوں نے عمل کیا اس پر جو کچھ کہا گیا، اور وہ بہت بڑا حصہ غائب ہے کہ کب کیا تھا بھائی، تو وہ ہمیں مل نہیں رہا کہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو کہ قائم کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے ایک واقعہ آپ کو بتایا جو کہ حدیث کی جو مستند کتابیں مانی جاتی ہیں ان کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے کہا لاؤ توریت، اور اسے نکالنے کے بعد ایک حجت پوری کی اور ایک حکم دیا۔ پھر ایک مخصوص قوم کے لیے خاص طریقہ کار قرآن ایک حدیث بتا رہی ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں کہا۔ ایک قوم تو ایسی ہوگی جو اسی ذریعے سے آئے گی، باقی کو منع نہیں کیا، لیکن یہ کہا ایک قوم تو پوری قوم ایسے ہی آئے گی۔ یہ میں نے آخر کے الفاظ لے لیے ہیں اس طویل حدیث کے، اس کا شروع کا حصہ ایسے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے پوچھا عجب الخلق، سب سے عجیب اور سب سے اونچے درجے کا ایمان بتاؤ کس کا ہے؟
میرے اوپر ایمان لانے کے حساب سے سب سے عجیب اور سب سے عظیمت والا اونچے درجے کا کس کا ایمان ہے؟ سب مخلوقات میں۔ صحابہ نے سوچا ذرا سا، اور ان کا ملائکہ کا ہے، فرشتوں کا ہے، تو بھئی کبھی غلطی نہیں ہوتی ان سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ان کے ایمان میں اونچے درجے کا ہے، لیکن عجیب کچھ نہیں ہے، وہ تو اپنے رب کے پاس رہتے ہیں، ان کو تو وہی کرنا تھا جو وہ کہتا ہے۔ تو اب صحابہ نے پھر مخلوقات، سب مخلوقات پوچھا تھا نا، اس لیے انہوں نے فرشتے کہا۔ اب وہ وہاں سے اتر کے آئے انسانوں پہ، تو اب انسانوں میں سب سے اونچا تو نبیوں کا، اور ان کا کہ یا رسول اللہ انبیاء کا گروہ۔ تو فرمایا وہ ایمان کیسے نہیں لاتے بھائی، اس میں عجیب کچھ نہیں ہے، اونچے درجے کا تو ہے، ان کو تو ایمان لانا تھا، ان پر ان کے رب کی طرف سے وحی آتی ہے، باقی سب پر نہیں آتی۔ اب وہ کینسل ہو گیا، تو اب ظاہر ہے کہ دوسرے نبیوں کے بعد کون سب سے افضل، یہ سوچا صحابہ نے۔ تو انہوں نے کہا فَنَحْنُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم لوگ ہیں۔ صحابہ جو رسول کی جنہوں نے صحبت پائی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کیسے ایمان نہیں لاتے، تمہارے ایمان میں کچھ بھی عجیب نہیں ہے، میں تمہارے بیچ موجود ہوں، عجیب تو وہ ہے جو ایمان نہیں لا رہے، عجیب یہ نہیں ہے کہ تم ایمان لے آئے، جو نہیں ایمان لا رہے وہ عجیب ہیں، تو تمہارے ایمان میں کچھ بھی عجیب نہیں ہے۔ اب خاموش ہو گئے صحابہ، کوئی جواب ہی نہیں بچا۔ اس کے آگے کہاں سے جائیں، خود وہ موجود ہے اس وقت موجود، اب اس کے آگے مخلوق میں کدھر جائیں؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہیں الفاظ وہاں سے، ان عجب الخلق الیہ ایمانا، بے شک میرے اوپر ایمان لانے کے اعتبار سے تمام مخلوقات میں لقوم، لازماً ایک قوم ہوگی، یکونون من بعدی، اس کے لوگ میرے بعد آئیں گے۔ یعنی یہ تم یہیں تک آ کر رکے، یہ بعد کے دور کی بات ہے، میرے بعد آئیں گے۔ یجدون صحفاً، وہ کچھ صحائف، اسکرپچرز جمع میں ہے، پلیورل میں، ایک گرنتھ نہیں، انہیں پائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اسکرپچر پائیں گے، کوئی نازل تو نہیں ہوگا نا، کوئی نیا نازل نہیں ہوگا، تو پچھلوں میں سے کچھ پائیں گے، وہ ری ڈسکور کریں گے۔ اس کا مطلب ایسی قوم ہوگی جو کٹی ہوگی پہلے سے، اب اس نے نئے سرے سے ڈسکور کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اپنے صحائف سے کٹی ہوگی تب یہ پائیں کی بات آئی، ورنہ کوئی نیا ایجاد نہیں ہو رہا، کوئی نیا نازل نہیں ہو رہا۔ اور پھر وہ جمع میں ہے، پلیورل میں کئی ہوں گے۔ یجدون صحفاً، وہ کوئی صحائف پائیں گے، فیہا کتاب، ان صحائف میں انہیں قرآن کی تعلیم نظر آئے گی، کتاب قرآن، ان صحائف میں انہیں قرآن کی تعلیمات نظر آئیں گی، اپنی ان کتابوں کے اندر، وہ جو جن صحیفوں کو پائیں گے جو قرآن نہیں ہے۔ یؤمنون بما فیہا، جو کچھ اس میں ہے اس کے تھرو آئیں گے، وہ اس میں پہلے ایمان لائیں گے، ابھی تک وہ اس کے مومن بھی نہیں تھے، نام چاہے لیتے ہو، تو اس کو پہلے مانیں گے، اس راستے سے آئیں گے۔ یؤمنون بما فیہا، اس لیے عجیب ہوگا ان کا ایمان، اونچے درجے کا بھی ہوگا لیکن بہت عجیب ہوگا۔ ایک پوری قوم، کوئی ایک قوم تو کم از کم دنیا میں ایسی ہے، یہ نہیں ہے کہ باقی کے ساتھ نہ کریں، لیکن ایک قوم ایسی ہے جو اسی راستے سے آئے گی، پوری قوم، کہ وہ پہلے اپنی کتابوں میں ایمان لائیں گے اور پھر اس کی حقیقت کو تسلیم کریں گے۔ ایک یہ بھی موجود ہے۔ وہ کون سی قوم ہے؟ بہت سی اور صفات ہیں، مختلف جگہوں سے ہمیں ملتی ہیں، مختلف ثبوت ملتے ہیں، میں اس پر ابھی نہیں جا رہا۔ ہماری تو اس وقت اس آیت کے ذیل میں بات یہ چل رہی تھی کہ کیا پچھلی کتابوں کا استعمال جائز ہے، یا کہہ رہے ہیں قوم اسی کے ذریعے آئے گی۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی سنت طریقہ، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ بھی سنت کر چکے ہیں، توریت کا استعمال، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کو کہا وہ بھی سنت۔ سنت خالی یہی تھوڑی کہ جو کیا تھا اور کرنے کو کہا وہ سنت نہیں۔ تو اصل میں تو یہ حصے سارے نظروں سے جانتے ہیں، لیکن اسکپ ہو جاتے ہیں جب کنڈیشن مائنڈ کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ میں تو قرآن کی بات رکھ چکا، وہ آخری تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی دیکھ لیجئے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں پہلے تو سنت کے مفہوم کو صحیح سمجھیں، اور اس کے علاوہ پھر پریکٹیکلی انہوں نے یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کا ہم کہہ دیں گے جھوٹی ہے، قرآن کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے۔ اس کا ایک پس منظر سن لیجئے اس واقعے کا۔ حضرت عمر آئے اور وہ کاغذات، وہ کچھ توریت کے پڑھ رہے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر ناگواری کے آثار اور غصے کے، اور انہوں نے دیکھا اور کام گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے۔ پہلے تو اس واقعے کا آپ پس منظر سنیے جیسے ہمیں ملتا ہے ہسٹری میں۔ مدینے میں ایک مدرسہ تھا یہودیوں کا، اس کا نام تھا بیت المدراس، اس کا ذکر اور بھی کئی حدیثوں میں آیا ہے۔
ایک مرتبہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے وہاں پر، دروازے پہ کھڑے رہے تھے، وہاں سے انہوں نے کچھ باتیں کی تھی ان لوگوں سے، اس مدرسے کے، بیت المدراس نام تھا اس کا۔ وہاں پر توریت وغیرہ کی سب تعلیم اور ان کی اپنی ہوتی تھی۔ شروع کے دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو ان کے ساتھ میں ایگریمنٹس ہوئے تھے، معاہدے ہوئے تھے یہودیوں کے ساتھ میں جو وہاں پر رہتے تھے۔ تو بعض کو ان کی بدہدیاں اور سازشیں تھی جس کی وجہ سے ایک ایک کر کے مختلف قبیلوں کو وہاں سے نکالا گیا، ان کے قبیلوں کو سب کو ایک ساتھ نہیں نکالا گیا، جو قبیلہ جو ہے وہ بریچ آف ایگریمنٹ کرتا گیا اس کو نکالتے گئے۔ تو شروع میں تو یہ تھا کہ ان کو اپنے مدرسے وغیرہ تک تھے، ان کے مدارس، یعنی اسلامی اسٹیٹ میں ان کے مدرسوں کی اجازت ہے، ان کو اپنی کتابوں کے اپنے دوسرے مذاہب کے لوگوں کو یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ بیت المدراس سے ان کو ملے تھے۔ حضرت عمر گئے وہاں، ان کو اچھی لگی کچھ چیزیں، وہ اس میں سے لے آئے۔ پیپر کی ایجاد نہیں ہوا تھا اس وقت، ڈسکوری، تو قرآن بھی الگ الگ چیزوں کے اوپر جو پیجز میں لکھ کر تھا ایسے بک موجود، لیکن پیپر ڈسکور نہیں ہوا تھا کہ اس کی بائنڈنگ کر دی جائے ایسے۔ تو جن چیزوں پہ وہ لکھتے تھے ان چیز وہ وہاں پہ موجود تھے، حضرت عمر وہاں سے کچھ لے آئے تھے، اسے پڑھ رہے تھے۔ اب پہلی بات یہاں سے چلیں آپ، یہ مدینے میں داخل ہونے کے فوراً بعد کی بات ہے، بالکل شروع میں پہلے سال کی بات ہے، اس لیے کہ وہ مدرسہ، اس کا وجود، اور پھر حضرت اس درجے کا نے آپس میں تعلقات ایسے جو شروع میں جاتے معاہدے کیے تھے کہ وہاں پر جائیں، ان کے مدرسے میں چلے جائیں حضرت عمر، تو یہ بالکل شروع کے دور کی بات ہے۔ کچھ ہی سال کے بعد تو پھر تعلقات خراب بھی ہوتے گئے، ان سے دوری بھی اختیار کی گئی، انہیں نکالا بھی گیا۔ تو اس کا پہلی بات تو یہ کہ مدینے میں داخل ہونے کے شروع کی بات ہے۔ ایک بات یہ کلیئر ہوئی، اگر ہم اسے صحیح مان کر چلیں تاریخ کے اس حصے کو، اور تاریخ کے بہت سے حصے صحیح ہوں گے جو ہم تک پہنچے، تو ایک بات تو کلیئر خود ہے اس واقعے کے اندر کہ یہ بالکل شروع مدینے میں داخلے کے فوراً بعد۔ ایک دوسری بات، مکے میں جن آیات کا نزول ہوا اس میں شریعت والا حصہ نہیں تھا، احکامات والا حصہ نہیں تھا، فلاں فلاں چیزوں کی سزا یہ ہوگی، جب نماز باجماعت کا حکم نہیں آیا تھا، روزے کا نہیں آیا تھا، زکوٰۃ کا نہیں آیا تھا، حج کا نہیں آیا تھا۔ یہ وہاں تو غریبوں اور مظلوموں اور یتیموں ان کا بچانا، ان کی سرپرستی اور ایمانیات کی چیزیں تھیں، اور زیادہ زور جو تھا وہ اس بات، پچھلی قوموں کے قصے تھے، ایمانیات کی باتیں تھیں، اور یہ تھا کہ مظلوموں کی حمایت کرو، ظلمت ان کے اوپر ظلمت ہونے دو۔ یہ تو شروع ہوا، اس کے بعد نماز باجماعت مکے میں نہیں تھی، پھر یہ نزول شروع ہوا مدینے میں، اس حصے کو جسے ہم شریعت کہتے ہیں، دین کا وہ پارٹ جو عمل کرنے والا ہے، اس کے اندر لاز ہیں، قانون ہیں، اور کچھ چیزیں ڈوز اور ڈونٹس، یہ کرو اور یہ مت کرو۔ تو یہ حصہ جو ہے یہ مدینے میں نازل ہوا جا کر، یہ شریعت والا حصہ۔ ابھی شریعت کا نزول اسٹارٹ ہو رہا تھا، اس وقت حضرت عمر لائے اور انہوں نے کہا کچھ اچھی باتیں پائی جاتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ناراضگی شروع ہوئی۔ جب ان کو اچھی لگ رہی تھی تو ہوں گی اچھی، کامن سینس سے کوئی چیز اگر اچھی لگتی ہے، یہ اسلام بھی دین فطرت ہے تو اسلام کی ہوگی، اور وہ باتیں بھی اچھی ہی ہوں گی، لیکن ناراضگی آ رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ۔ شروع کا دور ہے، ابھی احکام شریعت جو ہے ابھی شریعت مکمل نہیں تو ہونا الگ بات، اسٹارٹ ہوئی ہے شریعت کا نزول کہ تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ ابھی آپ وہاں سے حضرت عمر جو لے کے آئے، اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ حصے کچھ ان احکامات سے متعلق ہوں گے، اور کامن سینس کے حساب سے حضرت عمر کو اچھے لگ رہے تھے، وہ شریعت سے متعلق ہوں گے، ایمانیات کے نہیں ہوں گے۔ ابھی یہ تو خالی گیس ورک ہو گیا، اندازہ۔ ان الفاظ پہ چلیے آپ، یہ جو سامنے لکھے ہیں یہ ذہن سے اسکپ ہو جاتے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ یہ تو منع ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ اگر موسیٰ تمہارے سامنے ظاہر ہو جائیں اور تم ان کی پیروی انوسرن کرنے لگو، انہیں فالو کرنے لگو، ان کی اتباع کرنے لگو، اور مجھے چھوڑ دو، تو تم یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے، اور مجھے چھوڑ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں تو گمراہ تو ہو ہی جائیں گے۔ ایسی کون سی چیز ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی تو ہو اور حضور چھٹ جائیں؟ ایسی کون سی چیزیں؟ وہ بھی نبی تھے اللہ کے، تو ان کی کون سی ایسی چیزیں کہ جہاں ان کو لے لیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں چھٹ جائیں گی؟ یہ صرف شریعت والا پارٹ ہے۔ یہ منسوخی کا ایک پارٹ جو منسوخ ہوتا رہا، بہت مائنر چینجز ہوئے اس کے اندر، میجر نہیں ہوئے، بہت مائنر چینجز ہوئے کہ وہ جو عمل کرنے کی بعض چیزیں تھیں جو شریعت سے متعلق تھیں، پچھلی شریعتیں منسوخ ہو کے پھر ایک عالمگیر شریعت اب اعلان ہو گیا، اس لیے وہ بھی اس کا ریزن تھا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگ جا نہیں سکتے تھے،
ٹرانسپورٹیشن نہیں تھی، کمیونیکیشن بھی نہیں تھا، تو جو بھی رسول آتا تھا وہ ایک لمیٹڈ سرکل ہی میں رہ سکتا تھا، اس کے آگے اس کا پیغام پہنچتا ہی نہیں تھا، اس لیے وہ عمل کرنے والی چیزوں کے اندر ان کی مزاجوں کا لحاظ رکھا جاتا تھا۔ اب جب عالمگیر شریعت آئی، جب یہ ہوا کہ تمام دنیا تک یہ پیغام پہنچ جائے گا، تمام دنیا ٹرانسپورٹیشن بھی اور کمیونیکیشن بھی اور سیف بھی ہو جائے گا، اس کی سیفٹی کے بھی ذرائع آ گئے کہ اب بدلا بھی نہیں جائے گا، تو اس کے بعد وہاں پر پھر شریعت فائنل کر دی گئی، اس میں کچھ مائنر چینجز کر کے کہ ساری دنیا والوں کے لیے، کسی ایک قوم کے مزاج کا خیال اس میں نہیں تھا۔ ایمانیات نہیں بدلی گئیں، یہ بنیادی دین ہے، وہی توحید حضرت آدم علیہ السلام نے پیش کی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، وہی رسالت کا عقیدہ حضرت آدم علیہ السلام نے دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ہر نبی نے آخری نبی کی پیشین گوئی بھی کی، اور وہی آخرت کا عقیدہ جو شروع سے چلا آ رہا ہے وہی ہر نبی نے پیش کیا۔ ایسا نہیں کہ صاحب پہلے دور کا تو آخرت کا عقیدہ کچھ اور تھا، اب بات کو ماڈیفیکیشن ہو گیا، یہ تھا بنیادی دین۔ اس پر عمل کرنے والا حصہ شروع میں چونکہ وہ لمیٹڈ رہتے تھے رسول یا نبی ایک خاص حصے میں، تو اس لیے کچھ تھوڑا سا ان کی کیپیبلٹیز کے اعتبار سے کچھ چیزیں ہوتی تھیں، اب وہ سب کے لیے قابل عمل ہو تو سب کا خیال رکھا گیا، اور فائنل شریعت، تو شریعتیں جو آتی گئیں وہ پچھلی شریعتوں کو کینسل کرتی گئیں، دین نہیں، دین کا ایک پارٹ عمل کرنے والا وہ شریعت محمدی نے شریعت موسوی کو، حضرت موسیٰ کی شریعت کو منسوخ کیا، حضرت موسیٰ والی شریعت کو، بہت مائنر چینجز ہیں یہ میں پھر کہہ دوں، حضرت موسیٰ کی شریعت کو منسوخ کیا شریعت محمدی نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شریعت محمدی نازل ہونا اسٹارٹ ہوئی ہے، ابھی اسٹارٹ ہوئی ہے، مکمل ہونا تو الگ بات، مکے میں نہیں ہوئی تھی، اور حضرت عمر جن چیزوں کو لائے ہیں کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو اور ان کی اتباع کرو، تو حضور کو چھوڑنا تو صرف شریعت والے حصے میں ہو سکتا ہے، ورنہ وہی ایمانیات کی باتیں حضرت موسیٰ نے دی تھی اور وہی ایمانیات کی باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اس میں حضرت موسیٰ کی طرف سے اگر کوئی بات پڑھی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی، تو اس میں چھوڑنے کا تو کیس ہی نہیں آئے گا، چھوڑنے کا کیس تو تبھی آئے گا جب وہ شریعت والے حصے ہوں۔ تو فرمایا کہ اگر تم ان کی اتباع کرنے لگو مجھے چھوڑ دو تو تم یقیناً بھٹک جاؤ گے، اس کا مطلب وہ حصے شریعت سے متعلق تھے، وہ حصے لاز اور قانون سے متعلق تھے، وہ ایمانیات سے متعلق نہیں تھے۔ اور آگے اس کا اگلا پارٹ، اگر موسیٰ زندہ ہوتے اور میرا نبوت کا زمانہ پاتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے۔ اتباع ہوتی کاہے میں؟ اس سے پہلے بھی اتباع کا لفظ آیا، اتباع پیچھے چلنا ہوتا ہی شریعت میں، ایمانیات کے اندر نہیں ہوتا، ایمان کس کے دل میں ہے کس کے نہیں کسی نے نہیں دیکھا، یہ پیروی تو عمل سے ظاہر ہوتی ہے، اتباع عمل ہوتا ہی شریعت والے حصے کے اوپر ہے۔ اگر موسیٰ بھی آج زندہ ہوتے اور میری نبوت پاتے تو میری اتباع کرتے، یعنی محمدی شریعت محمدی پر چلتے، ایمانیات والی چیزیں وہی جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس میں اتباع کا کوئی سوال نہیں، اس میں پیروی کا کوئی سوال نہیں، پیروی یا اتباع یا فالوئنگ یا انوسرن تو صرف ان چیزوں کے اندر آئے گا جو شریعت کی ہے، کہا کہ وہ شریعت محمدی پر چلتے، پچھلی شریعت پر نہیں چلتے اگر آج ہوتے تو، جو وہاں پر آئی تھی وہ لمیٹڈ بنی اسرائیل سے متعلق تھی، یہ تمام عالم کے لیے وہ اس پر چلتے اگر آج یہاں ہوتے تو اتباع اگر ایک نبی اگر وہاں آتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر آئیں گے تو پھر وہ شریعت محمدی کے مطابق وہ جو کچھ بھی کریں گے وہ کریں گے، تو وہ ضرور میری ہی پیروی کرتے، تو یہ بات بہت واضح ہے کہ وہ شریعت سے متعلق حصے تھے، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت نازل ہونی شروع، اب مکمل ہو گئی بات کو، شریعت مکمل ہونے کے بعد کا حکم دیکھیے، یہ بخاری کی ایک حدیث ہے، وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، اس کے درمیان کا حصہ ہے، اور بھی ہے حدیث، بنی اسرائیل سے سن کر تم روایت ان کی چیزیں بیان کر سکتے ہو، ان کے مسائل بیان کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں، ان کی مسائل ان کے روایاتیں ان کی کتابیں توریت ان کی یہ روایات ان کی اس کے اندر بنی اسرائیل سے سن کر بیان کر سکتے ہو، میں ان کی وہی چیزیں جو توریت کے اندر ہے۔ تو اب شریعت فائنل ہو گئی، ذہن پختہ ہو گئے، اسٹینڈرڈائزیشن ہو گیا، اسٹینڈرڈ آ چکا، تربیت ہو چکی، اب تم اسی سب کو استعمال کر سکتے ہو، اب پڑھ سکتے ہو۔ اچھا ایک بات اور، یہ جو جسے کہہ کر جو لوگ منع کرتے ہیں اس کا مطلب خالی دعوت کے لیے تھوڑی ہے، جب وہ پڑھ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ رہا تھا، وہ کسی غیر مسلموں کو دعوت کب دے رہے تھے اس وقت حضرت عمر، خالی پڑھنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا، تو اس کا مطلب پڑھنا بھی گناہ ہوگا، اور یہ آج تک کسی عالم نے نہیں سمجھا کہ پڑھنا بھی گناہ ہے۔ اس حدیث کو اس روایت کو لے کر آتے ہیں
دعوت کی مخالفت میں یا یہ کہنے کے لیے کہ ان کا استعمال دعوت میں نہیں کیا جا سکتا. اس سے الفاظ سے بات یہ نکل رہی ہے کہ ان کا پڑھنا بھی گناہ ہے. اور کتنی تفسیریں ہماری ایسی ہیں جس کے اندر مولانا مودودی کی اور مولانا عبد المجید دریابادی کی تو تفسیر کے اندر 1/3 حصے کے اندر حوالے بھرے ہوئے ہیں کچھ تفسیر کے اندر کہ جہاں پہ توریت اس میں یہ کہتی ہے، انجیل اس میں یہ کہتی ہے، کہ حوالے دیے ہوئے. اور ہمارے بہت مفسرین نے استعمال کیا ہے، قرآن کی تفسیر کرنے والوں نے پچھلی کتابوں کے حوالے کہ اس جگہ پر فلاں یہ کہتے ہیں. تو انہوں نے پڑھا تھا تبھی تو وہ ریفرنس دیتے ہیں. تو پڑھنا گناہ نہیں سمجھا انہوں میں سے کسی نے. اور ان کے علاوہ جو علماء ہیں، بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، بڑے بڑے علماء، انہوں نے جگہ جگہ حوالے دیے ہیں. حج کہ مولانا احمد رضا خان صاحب نے بھی دیے ہیں بعض مسائل کے اندر حوالے. تو پچھلی کتابوں کا پڑھنا تو گناہ ان میں سے کسی نے سمجھا نہیں آج تک. اس واقعے کا حوالہ دیا جائے اگر یہ صحیح ہو تب. ہم تو کہہ رہے ہیں صحیح مانتے ہوئے میں نے اس کا تجزیہ کیا کہ اگر صحیح ہے تب یہ پوزیشن ہے. تو صحیح مانتے ہوئے اس کا ہم انالیسس کریں تو یہ ہے کہ اس سے پڑھنا بھی ان کا گناہ ہو جائے گا. اور کسی عالم نے آج تک نہیں سمجھا کہ ان کا پڑھنا بھی گناہ ہے. دعوت کے لیے استعمال کرنے کی بات کو روک رہے ہیں، اصل میں تو پڑھنا گناہ ہو جائے گا. اور آج تک کسی عالم نے بڑی تعداد میں بڑے علماء کتابیں لکھتے رہے اور ان کا حوالہ دیتے رہے اس لیے کہ انہوں نے پڑھی تھی. قرآن کی تفسیروں میں حوالہ دیتے ہیں پچھلی کتابوں کا اس لیے کہ انہوں نے پڑھی ہیں. تو پڑھنا گناہ نہیں ہے. ایسے تو یہ ایسی کینسل ہو جاتی ہے. وہ صحیح مانے تب بھی یہ ہے کہ وہ شروع کے دور میں تھی. اور بات کا حکم یہ ہے کہ تم ان کی چیزیں جو ہے وہ پڑھ سکتے ہو، بیان بھی کر سکتے ہو. قرآن کا حکم یہ ہے کہ اسے لے کر جاؤ اور ان سے کہو کہ اس کی صحیح تعلیمات وہ ہیں جو قرآن کے مطابق ہو، اسے قائم کرو. میں پھر اب یہاں آ رہا ہوں الذین آتیناہم الکتاب، اس آیت پہ دوبارہ یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اگر اس کی تلاوت کا حق ادا کریں وہ اس قرآن پر ایمان لائیں گے، اور جو پھر اس کا کفر کرے وہ لوگ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہیں. بہت تھوڑی سی چند باتیں اور رہ گئیں، ایک آدھ پہلو اس آیت کے. وہ جو یعنی اس کا استعمال جائز ہے نہیں ہے دعوت کے لیے، میں نے اس پر بہت اہم بات تھی جو اس آیت سے ریلیٹڈ تھی یا اس سے متعلق تھی، اس کی تفصیل میں نے بیان کی. ڈائریکٹ اس آیت سے چند باتیں نکلتی ہیں، وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ آیت نمبر 121 میں سے اس 5-7 منٹ اسے کور کریں گے اور پھر آئندہ آگے چلیں گے آیت نمبر 122 پر. سبحان ربک رب العزت